آج ہم نے ایک آیت مبارکہ پڑھی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کی شادیاں ہوتی تھیں، ان کے گھر والیاں ہوتی تھیں، ان کے بچے ہوتے تھے۔ تو پیغمبر انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، اور اس کی فیملیز ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان مخلوق میں، بشر مخلوق میں ایسی ذات ہوتی ہے جو نوری مخلوق سے بھی افضل ہوتی ہے۔ اب یہ بڑا نکتے والا پوائنٹ ہے کہ انسانوں میں، بشروں میں، مخلوق یعنی اولاد آدم میں ایک ایسی ذات ہوتی ہے جو فرشتوں سے بھی افضل ہوتی ہے، جبریل امین سے بھی افضل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کی جتنی بھی اقسام ہیں ان تمام سے ذات نبوت جو ہے وہ افضل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نکاح نہیں کیا تھا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو طالب کو کہا کہ بھائی یہ جو آپ کا بھتیجا ہے، اگر یہ تجارت کے لیے ملک شام ہمارے ساتھ جائے تو جو نفع ہوگا، جو بینیفٹ ہوگا وہ 50-50 ہوگا، آپ بات کریں ان سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے تیار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا جو غلام تھا میسرہ، اس کو کہا کہ تو جا رہا ہے، اب تیرے ساتھ جو ذات جا رہی ہے، شخصیت جا رہی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تو محمد بن عبداللہ تھے نا، کہ حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، تو یہ محمد بن عبداللہ جا رہا ہے، ڈیل یہی کرے گا، بات یہی کرے گا، اور اس کی کسی صورت میں تو نے نافرمانی نہیں کرنی۔ ایک اس کے ساتھ تو جا رہا ہے، جو کچھ تجھے عجیب لگے، جو کچھ تجھے نرالا لگے، جو کچھ تجھے حیرت انگیز لگے، وہ مجھے بتانا۔ حضرت میسرہ جو تھے وہ چلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام میں ایک کلیسا کے قریب سے گزرے یا چرچ کے قریب سے گزرے، تو جو وہ چرچ کا راہب تھا، چرچ کا جو فادر تھا، وہ چرچ چھوڑ کر کے اس قافلے کو ملنے کے لیے آیا اور اس قافلے سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ میسرہ کہتے ہیں ہم نے کئی سفر کیے، لیکن اس پورے سفروں میں، پورے اسفار میں یہ چرچ چھوڑ کر کے کبھی نہیں آیا تھا۔ یہ جو راہب ہے یہ چرچ چھوڑ کر کے کبھی نہیں آیا تھا۔ بہرحال فرماتے ہیں جب شام پہنچے تو یہاں انہوں نے بصرہ کے بازار میں ایک درخت کے سائے تلے پڑاؤ کیا۔ اس کے قریب ایک عیسائی راہب نستورہ کی عبادت گاہ تھی۔ راہب چونکہ میسرہ کو پہلے سے جانتا تھا، چنانچہ جب اس نے میسرہ کو دیکھا تو کہنے لگا یا میسرہ تو من ھذا الذی نزل تحت ھذہ الشجرۃ، کہنے لگا میسرہ یہ بتا، یہ جو بچہ، یہ جو نوجوان درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے یہ کون ہے؟ آپ جانتے ہیں اس کو؟ میسرہ فرماتے ہیں میں بھی حیرت میں پڑ گیا، نہ یہ کبھی سلام کرنے کے لیے آتا تھا، نہ ملنے کے لیے آتا تھا، نہ کبھی یہ بات کرنے کے لیے آتا تھا، آج آیا بھی ہے تو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا ہے۔ تو میسرہ نے کہا جی حرم والوں میں سے ہے، قریش کے ایک فرد ہے۔ راہب نے کہا اس درخت کے سائے میں نبی کے سوا کوئی نہیں ٹھہر سکتا،
اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں، میں نے تورات میں پڑھا، انجیل میں پڑھا، آج تک اس درخت کے نیچے کسی نے پڑاؤ نہیں کیا تھا، اور یہ لکھا ہوا تھا اس درخت کے نیچے جو شخص پڑاؤ کرے گا وہ نبی ہوگا، وہ پیغمبر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر پوچھا فی عینہ حمرا، یہ بتائیں ان کی آنکھیں سرمگی ہیں؟ ان کی آنکھیں سرمگی ہیں؟ تو میسرہ نے کہا ہاں۔ تو وہ اور اس کی آنکھوں کا سرما کبھی ختم نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی سرمگی پیدا ہوئے تھے، لگاتے نہیں تھے، کبھی نہ وجود سے خوشبو کبھی ختم ہوئی تھی، نہ ہی آنکھوں سے کبھی سرما ختم ہوا۔ اللہ اکبر۔ میسرہ نے کہا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس پر راہب نے کہا ہوا آخر الانبیاء یا لیتا انی ادرکہ حین یؤمر بالخروج۔ فرمایا ہوئے میسرہ سن، رب کعبہ کی قسم یہ آخری پیغمبر ہے، کاش میں وہ وقت پا لیتا جب اس کو مکہ کے لوگ ہجرت کرنے پر مجبور کریں گے اور یہ مدینہ چلا جائے گا۔ ہجرت کرنے پر مجبور کریں گے، کاش میں وہ وقت پا لیتا اور میں اس کا کلمہ پڑھ لیتا یا اس پر ایمان لے آتا، کیونکہ حضور نے تو اس وقت اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، لیکن آثار نبوت ظاہر تھے، آثار نبوت ظاہر تھے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل کو سایہ فگن دیکھا تو گھبرا کر پوچھا تم کون ہو؟ حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ جواب دیا خدیجہ کا غلام میسرہ۔ پھر وہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے سر اقدس اور قدمین شریفین کو بوسہ دیتے ہوئے کہا آمنت بک وانا اشہد انک الذی ذکرہ الذی فی التوراۃ۔ میسرہ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو بوسہ دیا، نبی کے قدموں کو بوسہ دیا، فرمایا آمنت بک، میں تو آپ پر ایمان لا چکا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے وہ رسول ہیں جس کا ذکر تورات میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، دیگر کتب اور صحائف میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے پھر اس نے کیا کیا؟ پھر کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ میں ایک علامت کے سوا باقیہ سب علامتیں دیکھ لی ہیں، آپ میرے سامنے۔ وہ جو ہے کہنے لگا میں نے جو تورات میں پڑھا تھا اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا، اور جو بیٹھے گا وہ آخری نبی ہوگا، اس کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، اس کا سرما کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ بات تو ہوگی ختم۔ اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا جو میں نے پڑھا ہے کہ اس کے پشت مبارک میں ختم نبوت کا مہر نشان بھی ہوگا، یہ بھی میں نے پڑھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مہربانی کریں آپ مجھے دکھلا سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کپڑا اٹھایا تو اس کی نظر مہر نبوت پر پڑی اور وہ جگمگا رہی تھی، اور جیسے عیسائی راہب نے دیکھا تو اسے بوسہ دینے لگا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ النبی الامی الذی بشر بک عیسیٰ ابن مریم۔ فرمایا تو وہی پیغمبر ہے جس کی بشارت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دی، تو وہی پیغمبر ہے جس کی بشارتیں پیغمبر دیتے رہے۔ اور فإنہ قال، اور انہوں نے کہا تھا لا ينزل بعدی، میرے بعد اس درخت کے نیچے ایک نبی آئے گا اور وہ امی ہوگا اور وہ ہاشمی قبیلے سے ہوگا، عربی قبیلے سے ہوگا، مکی ہوگا، اور حوض کوثر کا مالک ہوگا، شفاعت کا مالک ہوگا، لواء الحمد کا مالک ہوگا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں جو نشانیاں اور علامتیں میں نے تورات، انجیل، زبور میں پائی تھی اور دوسرے پیغمبر بشارتیں دیتے چلے آئے، میں نے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں روبرو دیکھی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ شان تھا، یہ وہ مقام تھا جس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ محض تجارت کی وجہ سے نہیں کہ تجارت میں بینیفٹ زیادہ ہوا ہے، محض اس وجہ سے نہیں کہ محمد ساتھ گئے ہیں تو جو ہے نا مال کی ریل پیل ہو گئی ہے، نہیں، یہ کمال مصطفیٰ اور یہ جلال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ
اور نشان نبوت اور علامات نبوت جب آپ نے پتہ چل گیا تو پھر آپ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد کیا، نکاح کیا، اور اللہ تبارک و تعالی کہ آخری پیغمبر کی دنیا میں پہلی زوجہ ہونے کا جو ہے وہ شرف حاصل ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہے۔ اللہ ہمارا درس قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا